اللہ نے انسان کو سوچنے، سمجھنے، سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ عنایت کر کے اسے تمام مخلوقات پر برتری کا شرف بخشا ہے۔ اپنی انہی صلاحیتوں کو برے کار لا کر انسان نے تمام مخلوقات کی نسبت جدت پر جدت کی، ایجادات کا ڈھیر لگا دیا اور مسلسل محو سفر ہے۔ انسان میں موجود اللہ کی عطا کردہ مختلف صلاحیتیں، قوتیں اور توانائیاں جو اس نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کی جھولی میں ڈالی ہیں، اگر وہ بہترین تربیت، موافق ماحول اور مناسب حالات کے زیر اثر پروان چڑھے تو اسے معاشرے میں ایک نمایاں مقام دلوا دیتی ہے، عزت و شہرت سے نواز ڈالتی ہے۔ ضرورت بس اس بات کی ہے کہ والدین، اساتذہ اور ہر وہ شخص جو دوران پرورش و تربیت بچے کے نگران اور اللہ کے آگے اپنی اس ذمہ داری کی جوابدہ ہیں کہ وہ اس فرض کو بخوبی نبھائیں اور اس سلسلے میں مناسب تربیت حاصل کریں کہ ایسا کیا جائے کہ بچوں میں موجود ان کی خداداد خوبیوں، صلاحیتوں اور ان کے شوق کو نہ صرف پہچان ملے بلکہ اسے نکھارنے کا بہتر اور مناسب انتظام ہو سکے، ان کی شخصیت کی تعمیر ہو، انہیں ملک، قوم اور معاشرے کے لیے سود مند بنا کر اپنا خصوصی حق ادا کیا جائے۔ سر قاسم علی شاہ جو کہ نامور پبلک اسپیکر، کاؤنسلر اور ساتھ ساتھ مصنف بھی ہیں، انہوں نے اس مقصد کے حصول کے لیے والدین اور اساتذہ کی رہنمائی کے لیے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کتاب میں شامل کچھ مفید و مؤثر تجویزیں اور عملی مشوروں کا خلاصہ آج اس ویڈیو میں آپ جانیں گے، جو والدین اور اساتذہ کی رہنمائی کے لیے معاون ثابت ہوں گی۔ ابتدا سے بچے کو سیکھنے پر لگائیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر رونالڈ فرگوسن کی تحقیق کے مطابق جن بچوں کے والدین شیر خوارگی سے انہیں سیکھنے پر لگا دیتے ہیں وہ بڑے ہو کر زیادہ سیکھتے اور زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ تاہم یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ سیکھنے کا یہ عمل روایتی اور باقاعدہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچے اکتا جاتے ہیں۔ بچوں کے لیے ایسی دلچسپ سرگرمی تلاش کریں جس میں انہیں سیکھنے، بولنے اور گھلنے ملنے کے زیادہ مواقع مل سکیں اور وہ خوشی خوشی اس میں تا دیر مشغول رہیں۔ نمبر 2، غیر نصابی کتابیں مل کر پڑھیے۔ نصابی کتابوں کے دور سے پہلے بچے کو ابتدائی عمر میں با تصویر کہانی لا کر دیجیے اور اس کے ساتھ ایک وقت مختص کر کے ان کتابوں میں درج تحریر پڑھیے۔ ان میں کتابوں کا شوق پیدا کریں۔ کتب بینی کی عادت کامیاب انسان کی خوبی ہے۔ کتاب پڑھنے والوں کے اندر فیصلہ سازی اور معاملہ فہمی کی اہلیت عام لوگوں سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ غیر نصابی کتابیں بچے کی معلومات اور ذہانت کو بڑھا کر اسے اپنے مضامین کو بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ نمبر 3، تخلیقی صلاحیت بڑھانے کی تدابیر اختیار کیجیے۔ بچہ فطرتاً تجسس کا مالک ہوتا ہے، جاننا اور کھوجنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کے پاس ہر وقت سوالوں کی بوچھار رہتی ہے جو کہ ان میں موجود تخلیق کا ثبوت ہے۔ اگر اس مقصد کے لیے گھر میں ایسے ماحول اور مواقع فراہم کر دیے جائیں جس سے اس کی قابلیت میں نہ صرف بہتری آئے گی بلکہ ساتھ ہی مزید صلاحیتیں پروان چڑھ سکیں گی۔ یہ طریقے یہ ہو سکتے ہیں کہ انہیں ادبی، سائنسی اور تخلیقی کتابیں پڑھنے کو دی جائے، نئی سوچ کے فروغ کے لیے ان سے متعلق سوالات کیے جائیں، گھر کے کام کاج کرائے جائیں۔ اگر کوئی مسئلہ یا رکاوٹ آ جائے تو انہیں بھی اس میں شامل کر کے حل کرنے کی تدبیر تلاش کرنے کو کہیں۔ نمبر 4، ناکامی کا سامنا کرنا سکھائیں۔ ناکامی کا خوف رکھنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بچوں کو سکھائیں کہ کامیاب ہونے والے خطرات موڑ لیتے ہیں، ہار سے نہیں ڈرتے بلکہ ناکامی سے سیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اور انہیں یہ بھی بتائیں کہ ہر بار کامیاب نہیں ہوا جا سکتا، من چاہی زندگی کا حصول ممکن نہیں ہوتا، ہار اور جیت زندگی کا حصہ ہیں، اہم بس یہی ہے کہ ناکامیوں سے نہ گھبرائیں اور کوششوں کو نہ چھوڑیں۔ 5، اپنے مسائل خود حل کرنے کی تجویز دیجیے۔ بچوں کو اپنے مسئلے خود حل کرنے دیں، اس طرح ان میں مسائل حل کرنے، ان کا تجزیہ کرنے کی سمجھ بوجھ اور جرات پیدا ہوگی۔ ہاں، اگر وہ حل کرنے میں ناکام ہو جائیں تو پھر ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ ہر بار پہلے ہی ان کی مدد کر دینے سے حل تلاش کرنے کی کوشش و صلاحیت سے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ 6، صبر تحمل سکھائیے۔ موجودہ دور کی تیز رفتار ٹیکنالوجی نے بچوں اور بڑوں سبھی کو صبر و تحمل جیسی عظیم خوبی سے دور کر ڈالا ہے اور جلد بازی کا عنصر بڑھتا جا رہا ہے۔ صبر کا فقدان ایک اچھی گھریلو زندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بے چینی، اضطراب، مایوسی اور معاشرے میں دیگر پھیلتی برائیاں بھی اسی کی مرہون منت ہے۔ لہٰذا بچوں کو اس بات کی تربیت دیں کہ وہ یہ جانیں کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور کامیابی کے لیے صبر پہلی سیڑھی ہے۔ جلد باز انسان اپنے اس خامی کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے۔ نمبر 7، دماغی و جسمانی صحت کا خیال رکھیے۔ بچوں کو حیاتین و معدنیات والی متوازن غذائیں کھلائیں۔
یہ بچے کی سوچ کو جلا بخشتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہم جو غذائیں روزمرہ زندگی میں کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم کے ساتھ دماغ پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، لہٰذا صحت مند پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں۔ اس کے لیے متوازن غذا کے متعلق مکمل آگاہی حاصل کریں۔ جنک فوڈز بازاری کھانے صحت کے دشمن ہیں، یہ دماغ کو مجمد کرتے ہیں، بچوں میں چڑچڑاپن پیدا کر دیتے ہیں، ان سے اپنے بچوں کو دور رکھیں۔ 8. بچے کی نیند کو یقینی بنائیے۔ دیر سے سونے کے رواج نے بڑوں کے ساتھ بچوں کی نیند کے شیڈول کو بھی بگاڑ ڈالا ہے۔ اسکول جانے والے بچوں کو تعلیمی سرگرمیوں کو برقرار رکھنے کے لیے جلد بیدار ہونا پڑتا ہے۔ رات کی نیند کم رہنے کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اگر بچہ کئی ہفتے اپنی نیند پوری نہ کر پائے تو اس کے ساتھ بہت سے ذہنی اور جسمانی مسائل ہو جاتے ہیں۔ 9. بچوں میں جذباتی ذہانت پیدا کیجیے۔ اپنے جذباتی کیفیت سے آگاہی، جذبات اور احساسات کا مناسب اظہار اور اس پر کنٹرول جذباتی ذہانت ہے۔ بچوں کو اپنے جذبات اور احساسات پر وقتاً فوقتاً غور کرتے رہنے کی ترغیب دلائیں، یہ ایک خوبی ہے۔ ایسا کرنے سے انہیں خود کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ 10. بچوں سے گفتگو کیجیے۔ روزانہ کچھ وقت اپنے بچوں سے بات چیت کا ماحول بنائیں، ان سے سوال کیجیے، ان کے سوالوں کے جوابات دیجیے۔ اس طرح وہ گفتگو کے اصول سیکھیں گے، انہیں اپنے جذبات اور احساسات کو سمجھنے، اس کا اظہار بہتر انداز میں کرنے کا سلیقہ آئے گا۔ جذباتی ذہانت میں اضافہ ہوگا، جو کہ زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کی ضمانت ہے، جس سے بڑے بھی اکثر محروم ہوتے ہیں اور اپنی اس محرومی کی بنا پر ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ 11. بچوں کے ساتھ کھیل کود میں حصہ لیجیے۔ سائنسی مشاہدات کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو بچے بچپن میں اپنے والدین کی توجہ سے محروم رہتے ہیں وہ بڑے ہو کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور معاشی اور گھریلو مسائل سے بھی دوچار رہتے ہیں، جبکہ جن بچوں کے والدین اپنی توجہ ان پر مرکوز رکھتے ہیں ان کے کھیل میں بھی اکثر ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، وہ زیادہ با اعتماد اور ذہین ہوتے ہیں اور معاشرے میں بھی کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ 12. کھیلنے کے لیے تجسس انگیز کھلونے لا کر دیجیے۔ جاننے کودنے کا جذبہ فطری طور پر بچوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، وہ وہی کھلونے زیادہ پسند کرتے ہیں جن میں انہیں زیادہ تجسس محسوس ہو، لہٰذا انہیں شروع سے ایسے کھلونے لا کر دیجیے جس سے ان کے سیکھنے کی صلاحیت کو مزید خوراک ملے۔ نمبر 13. روایتی کہانیاں سنائیے۔ آج کے تیز ترین دور کی رفتار نے بچوں سے کہانیاں سنانے کا رواج تک چھین لیا ہے۔ والدین اب اپنی اس ذمہ داری کو ٹی وی، موبائل کے سپرد کر کے خود بری الذمہ ہو بیٹھے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گیجٹ اپنا کردار بخوبی نبھا رہے ہیں۔ اس طرح سیکھنے کی صلاحیت کو زیادہ تیزی سے پروان چڑھایا جا رہا ہے، جبکہ تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ ٹی وی دیکھنے سے تخلیقی صلاحیت کم ہوتی ہے اور سوچنے اور نیا کرنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ کہانیوں سے بچے زیادہ سیکھتے ہیں، ان کی تخلیقی اور قابلیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 14. جسمانی کھیل کود کا مناسب انتظام کیجیے۔ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کھیل سے زیادہ پڑھائی پر دھیان دیں کیونکہ اس سے ان کی تعلیمی اور ذہنی کارکردگی بڑھے گی، جبکہ یہ مفروضہ بالکل غلط ہے، کیونکہ تعلیم کے علاوہ کھیل کود اور دیگر مفید مشاغل اور سرگرمیوں میں حصہ لینے والے بچوں میں ذہنی قابلیت کے علاوہ جذباتی، سماجی اور جسمانی مہارتیں بھی پروان چڑھتی دیکھی گئی ہیں۔ نمبر 15. ورزش کے فوائد پر بچوں کو مائل کیجیے۔ ورزش کرنے سے بچے زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں اور خود اعتمادی کامیابی کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ دوران ورزش دماغ میں خون کا دباؤ بڑھتا ہے، جسم کے تمام خلیوں اور اعضاء کو آکسیجن کی فراہمی میں مدد ملتی ہے۔ جسمانی اور دماغی صحت میں بہتری کے ساتھ مسائل حل کرنے کی قوتوں اور ان کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے۔